بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت قیس رضی اللہ عنہ نے اس کے بعد کہا کہ ایک روز میں مسجد میں آپ کے پاس تھا کہ ایک شخص اونٹ پر سوار ہو کے آیا۔ اس نے دروازے پر اونٹ بٹھلایا، اس کا پھر باندھا، مسجد میں آیا اور کہا السلام علیکم۔ ہم نے کہا وعلیکم السلام۔ اس نے کہا آپ حضرات میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں؟ ہم نے کہا یہ سفید رنگ روشن چہرے والے تکیہ لگائے بیٹے ہیں۔ وہ شخص آپ کی طرف متوجہ اور کہنے لگا یا ابن عبد المطلب، میں چند مشکل اور بہت باری سوال لے کے آپ کے پاس آیا ہوں، ذرا بار خاطر نہ گزرے۔ آپ نے فرمایا پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو۔ اس نے کہا آپ کے رب کے نیز آپ سے پہلو کے رب کی قسم کہ اللہ پاک تبارک و تعالی نے آپ کو تمام کافی نام کے طرف رسول بنا کر بھیجا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ اس نے کہا میں آپ کو خدا کی قسم دے کر کہتا ہوں کہ آپ کو اللہ جل جلالہ نے رات دن میں 5 نمازوں کا حکم فرمایا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ اس نے کہا میں آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم دے کر سوال کرتا ہوں، اللہ جل جلالہ نے ایک سال میں آپ کو 1 مہینے کے روزے کا حکم دیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ اس نے کہا میں آپ کو اللہ ذوالجلال کی قسم دے کر دریافت کرتا ہوں کہ کیا آپ کو اللہ پاک نے یہ حکم دیا کہ آپ ہمارے اغنیاء سے زکوٰۃ لے کر ہمارے فقراء پر تقسیم کر دیا کیجیے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ اس نے کہا آپ جو کچھ اللہ پاک تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لائے ہیں میں اس پر ایمان لاتا ہوں۔ میں ایک قوم کا ایلچی ہوں، میرا نام زمام بن ثعلبہ ہے، میں سعد بنی بکر کے قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں اور میری قوم میرے پیچھے آ رہی ہے۔ ہرقل نے کہا تمہیں اپنے دین کی قسم کیا تم نے ان کے معجزات بھی دیکھے ہیں؟ حضرت قیس بن عامر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم سفر تھا، ایک اعرابی آپ کی طرف آیا اور آپ کے بالکل قریب آ گیا۔ آپ نے اس سے فرمایا کیا تو اقرار کرتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں؟ اس نے کہا آپ نے جو فرمایا ہے اس کی تصدیق کون کرتا ہے اور اس پر آپ گواہ کیسے پیش فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس درخت کو، یہ کہہ کر آپ نے اس درخت کو اپنی طرف بلایا اور جنگل کے ایک کنارے پر کھڑا ہوا تھا۔ آپ کے بلاتے ہی وہ زمین پھاڑتا اور خط کرتا ہوا آپ کی طرف چل پڑا اور آپ کے سامنے اکھڑا ہوا اس سے آپ نے 3 مرتبہ گواہی طلب کی اور اس نے اقرار کیا اور کہا آپ واقعی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اس کے بعد آپ نے اسے لوٹنے کا حکم دیا اور وہ اپنا جگہ لوٹ لیا۔ ہرقل نے کہا اپنی کتابوں میں اس طرح لکھا ہوا پاتے کہ نبی آخر زمان کی امت کا اگر کوئی شخص ایک گناہ کرے گا تو اس کے اعمال نامہ میں ایک ہی گناہ لکھا جائے گا، لیکن اگر کوئی ایک نیکی کرے گا تو 10 نیکیاں مرقوم ہوگی۔ آپ نے فرمایا ہماری کتاب میں یہی لکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلھا۔ جو کوئی ایک نیکی لایا اس کے لیے ایسی ہی 10 ہے اور جو ایک برائی لایا اتنی ہی سزا پائے گا۔ ہرقل نے کہا جس نبی کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی ہو تو قیامت میں نے اس دنیا میں بھی لوگوں پر گواہ ہو گیا۔ آپ نے فرمایا ہمارے نبی وہی تو ہے۔ اللہ پاک اپنی کتاب عزیز میں فرماتے ہیں یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ نبی ہم نے تمہیں شاہد بشارت دینے والا اور ڈرانے والا اور اللہ کے حکم سے ان کی طرف بلانے والا اور روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے، رہی عالم آخرت کی گواہی۔ اس کے متعلق کلام مجید میں رب قدیر فرماتے ہیں وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، اور ہم تمہیں ان لوگوں پر گواہ بنا کر بلائیں گے۔ ہرقل نے کہا ان کی صفت ایک یہ بھی ہے کہ اللہ پاک اپنے بندوں کو یہ حکم دیں گے کہ وہ ان کے پاس ان کی زندگی میں جائے، ان کے حیات نسبات از وفات ان پر درود شریف بھیجے۔ آپ نے فرمایا ہمارے نبی کی یہ بھی ایک صفت ہے۔ اللہ پاک کتاب مبین میں فرماتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ پاک اور ان کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے لوگوں جو ایمان لے آئے ہوں ان پر درود بھیجو اور سلام بھیجو۔ ہرقل نے کہا جس نبی کی توصیف مسیح علیہ السلام نے کی ہے وہ تو آسمان میں تشریف لے جائیں گے اور اللہ پاک تبارک و تعالیٰ ان سے گفتگو فرمائے گا۔ آپ نے فرمائی صفت بھی ہمارے رسول اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہے۔ اللہ پاک ان کے حق میں فرماتے ہیں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا، پاک ہے وہ جو لے گیا اپنے بندہ کو رات۔ عقیدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہاں اس وقت وہ بھی بیٹھا ہوا تھا جو دینی انصارہ کی اصل جڑ تھا۔ وہ سن کے بادشاہ کی طرف مخاطب ہوا اور کہنے لگا یا ایھا الملک۔ اس کا ذکر عیسیٰ ابن مریم نے کیا ہے، وہ بھی پیدا نہیں ہوا بلکہ یہ تو ایک تعویل کا عذبہ ہے۔ حضرت زرار بن عزور رضی اللہ عنہ نے کہا رومی کتے تو جھوٹا ہے اور یہ تیرے ملعون داڑھی بھی جھوٹی ہے، تو ان لوگوں میں سے ہے جو عیسیٰ علیہ السلام اور ہمارے نبی دونوں کو جھٹلانے والا ہے۔
کیا تو یہ نہیں جانتا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے انجیل میں، موسیٰ علیہ السلام نے تورات میں اور داؤد علیہ السلام نے زبور میں ان کی خبر دی ہے؟ ہمارے نبی سب سے بہترین دین لے کر مبعوث ہوئے ہیں۔ قرآن شریف نے جمیع کتب میں جو انبیاء علیہ السلام پر نازل ہوئی ان کی نبوت اور رسالت کی دلیلیں اور شہادتیں موجود ہیں، اور ہمارے نبی وہی محمد ابن عبد المطلب مکی ہے، مگر کفر نے تمہارے معرفت پر ایک حجاب ڈال دیا ہے کہ تم انہیں نہیں پہچانتے۔ رقل نے کہا تم نے آداب مجلس کے خلاف کیا کہ ہمارے دین کی باتوں میں قطع کلام کر دیا، تم کون شخص ہو؟ قیس بن امیر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی زرار بن عزور رضی اللہ عنہ جن کے کارنامے مشہور ہیں۔ بچہ نے کہا وہی جن کے متعلق میں ہی سنتا رہا ہوں کہ وہ کبھی پیدل لڑتے ہیں، کبھی سوار، کبھی ننگے ہو کر جنگ کرتے ہیں، کبھی ملبوس۔ کہا ہاں۔ بچہ یہ سن کر چپ ہو گیا اور کچھ جواب نہ دیا۔ عقیدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ روایت پہنچی کہ جب فوق نے زرار رضی اللہ عنہ کی قطع کلامی سنی تو اسے غصہ آیا، مگر اس نے کسی قدر تبسم کے ساتھ اس کو چھپانا چاہا مگر نہ چھپ سکا۔ آخر اس غصہ میں بر کے بادشاہ کے پاس سے اٹھ کھڑا ہوا۔ صاحبین افسران فوج اور والیان ملک وغیرہ جتنے یہاں بیٹھے تھے یہ دیکھتی ہی سب اٹھ کھڑے ہوئے، اور انہیں بھی فوق کا غصہ دیکھ کے بہت غصہ آیا۔ بادشاہ کو ان کا غصہ دیکھ کر اپنی جان کے لالے پڑے، اور اسے یہ فکر ہوا کہ کئی امراء سلاطین مجھے قتل نہ کر دے، اس لیے اس نے لوگوں کو یہ حکم دے دیا کہ زرار کو قتل کر دو اور اس کا نشان نہ باقی رہنے دو۔ یہ سنتے ہی چاروں طرف سے تلواریں چلنے لگی اور آپ کے جسم پر 114 زخم بہت گہرے گہرے آئے، مگر خداوند تعالیٰ جل وعلا کو چونکہ آپ کی زندگی منظور تھی اس لیے کوئی مہلک زخم نہ آیا۔ وہ کا دل یہ دیکھ کر ٹھنڈا ہوا، اس کے آتش غضب پر پانی پڑا اور اس نے کہا کہ اس کی زبان نکال لو۔ حضرت یوحنا رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ دیکھا تو آپ نے اپنے دل میں کہا خدا کی قسم میں اس لائن کو نہیں چھوڑوں گا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر زیادتیاں نہ کر سکے۔ یہ کہہ کر آپ آگے بڑھے، زمین کو بوسہ دیا، بادشاہ کی نعمتوں اور بادشاہت کے متعلق دعا کی اور کہا یہ الملک یہ بہتر نہیں ہے بلکہ مناسب یہ ہے کہ اسے صبح تک جناب مہلت دے، اگر یہ کل تک زندہ رہا تو ہم اسے شہر کے دروازے پر کھڑا کر کے صلیب پر لٹکائیں گے تاکہ رومی کے دل جو اس کی گفتگو سے مجروح ہو گئے وہ شفا یاب ہو جائے۔ نیز اس شخص نے رومیوں کے آبا و اجداد، بیٹوں اور بھائیوں کو جو قتل کیا ہے اور اس کی وجہ سے جو ان کے دلوں میں ناسور پڑ گئے ہیں ان کا بھی اندمال ہو سکے، پھر اس کی احانت اور قتل کی خبر مسلمانوں میں بھی پہنچے۔ عقیدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت یوحنا رحمۃ اللہ علیہ کا اس سے یہ مطلب تھا کہ اس وقت زرار رضی اللہ عنہ کی جان چھوٹ جائے گی اور کل تک اس قوم کا غصہ بھی ٹھنڈا ہو جائے گا اور بادشاہ پھر چھوڑ دے گا۔ بادشاہ نے ان کی رائے سن کر کہا اسے کل تک تم ہی رکھو۔ یہ انہیں لے کر اپنے مکان میں آئے، مرہم پٹی کی زخموں کو دیکھا تو معلوم ہوا کہ کسی عضو کا کوئی رگ و پٹا نہیں کٹا ہے، اور یہ اللہ پاک کے لطف احسان کی بات ہے۔ آپ اور آپ کے صاحبزادہ نے زخموں میں ٹانگیں لگائے، دوا لگائی اور کھانا کھلایا اور پانی پلایا تو آپ نے آنکھ کے کھولے، سامنے حضرت یوحنا رحمۃ اللہ آپ کے صاحبزادے کو بیٹا دیکھا، چونکہ آپ کو خبر نہیں تھی کہ بادشاہ پر کوئی داؤ کھیلنے کوئی تشریف فرما ہے، اس لیے آپ یہ سمجھے کہ شاید یہ مرتد ہو گئے ہیں۔ آپ ان سے کہنے لگے اگر تم دونوں کافر ہو تو اللہ پاک تبارک و تعالیٰ نے تمہیں میرے لیے مسخر فرما دیا ہے کہ میرا علاج معالجہ کرو، اور اگر تم دونوں مومن ہو تو مرحبا جزاکم اللہ۔ نیز ممکن ہے کہ تم دونوں کی برکت سے اللہ پاک تبارک و تعالیٰ میری پریشانی کو اجاز میں اس ضعیفہ سے ملا کر جو داڑے مار مار کر روئی تھی دور کر دے، اور جو رات دن میرے لیے اور میری بہن خولہ کے لیے جو لشکر میں دعائیں کرتی تھی اور وہ میرے ان آنے والے واقعات کو جانتی تھی کیونکہ ان کے احباب میں ہی ایک رہ گیا تھا۔ ہمارے لشکر میں میری ایک بہن ہے جسے میرے حالات کی اب تک کچھ خبر نہیں، اگر ممکن ہو سکے تو تم میرا اسے سلام پہنچا دو اور میری حالت کی اسے اطلاع دے دو۔ کیا پھر ان سے میرے گفتگو کس طرح ہو سکتی ہے؟ میری بہن میری ماں کو خبر کر دے گی اور انہیں میرا حال لکھ کر بھیج دے گی۔ جب کچھ دیر آپ نے رات میں استراحت فرمائی تو پھر فرمایا تم دونوں کو خدا کی قسم میں جو کچھ کہو تم لکھتے رہو۔ ابن یوحنا رحمۃ اللہ علیہ نے حرفاً ان کی اشعار لکھنے شروع کیے۔ یہ دو شخصوں آگاہ رہوں اور خدا کے لیے پہنچا دو میرا سلام، میرے گھر والوں اور حتیم کعبہ کو جب تک تم دونوں زندہ رہو ہزار نعمتیں میسر ہوتی ہیں، بزرگی اور اقبال کے ساتھ ہمیشہ رہے نصرت۔ جو کچھ تم دونوں نے نیکی کی ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک ضائع نہیں ہوئی، اور جو میں نے تکلیف پائی تھی وہ اب کم ہے۔ میرے ساتھ جو تم دونوں نے نیکی کی ہے اس کی وجہ سے مجھے راحت اور آرام پہنچا، اسی طرح نیک کام خلائق کے درمیان میں یادگار رہتا ہے۔ میری خواہش محض یہ ہے کہ میں بیت اللہ میں مروں
اور فقط اس وجہ سے یہ تمنا ہے کہ میں نے ایک ضعیفہ کو بیابان اور زمین بے آب و گیا میں چھوڑا تھا، اور تدبیر جن میں مضبوطی نہیں خام ہے، اوپر ان مصیبتوں کے جو آتی ہے، عادت رکھنے والی زمین بے آب و گیا میں قیام کرنے والی ہے، نز رہنے والی ہے۔ شیخ سیوم عشب اور زہر پر میں ان کا ایک خدمتگار تھا اور ان کی رضامندی چاہتا رہتا تھا، اگرچہ میں فقیر تھا مگر حتی المقدور ان کی گزرگزاشت کرتا تھا، اور میں انہیں اپنے ہاتھ کا شکار کھلاتا تھا، جس میں خرگوش، وحشی موش، صحرائی سسمار اور خشک کیا ہوا گوشت ہوتا تھا، ہرن کے بچے کے ساتھ، اور اس کے بعد نیل، گاؤ اور جنگل کے رہنے والے جانور۔ اگر کڑی ہو جاتی تھی تو میں ان کی نگاہ رکھتا تھا، اور ہمیشہ بڑی اور تنگی کی جگہوں میں ان کا مددگار رہتا تھا۔ میں نے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی چیز کا ارادہ نہیں کیا، اور میں نے ملعونوں کے لشکر میں نذر و جہاد کیا ہے، اور میں نے بہترین خلائق یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کیا ہے، شاید کہ میں محشر میں اخلاصی پالوں۔ جو شخص قیامت کے دن سے ڈرے گا، اس سے اس کے معبود خوش ہو گئے، اور صلیب کے بندوں کافروں کو ہلاک فرمائیں گے۔ اس طرح میرے بہن نے ہر کافر کے مقابلے میں جہاد کیا ہے، حملہ اور باغ میں وہ نیزہ بازی سے علیحدہ نہیں ہوئی۔ وہ کہتی تھی کہ وقت سے پہلے ہی جدائی آ گئی، میرے بھائی یاد رکھو مجھ سے جدائی پر صبر نہیں ہو سکتا۔ اے بھائی، اس جدائی اور فراق کو یاد رکھو، ہمارا ایسا کون شخص ہے جو تمہاری خوشخبری لے کر آیا کرے گا؟ جب آدمی اپنے گھر بار سے سفر کرتا ہے، بس یا تو ہلاک ہو جاتا ہے یا زمانہ کی موافقت کی طرف لوٹ جاتا ہے۔ آگاہ ہو تم دونوں۔ اس کے بھائی کی طرف سے اسے دعا پہنچا، اور کہو کہ غریب اور بے کس کافروں کے قبضے میں ہو کر مر گیا، افتادہ فا تلوار سے ٹکڑے ٹکڑے کیا گیا۔ اسلام اور پاک بازو لوگوں کی نصرت دہی میں ایک کبوتر اٹھا اور لے جاؤ، ایسے عشق کا خط جو نشہ سے بھی آرام نہیں پاتا، اونچی زمین کے اڑنے والے کبوتر شاخ کا کلام پہنچا دو اسلام کے لشکر اور رسائے مسلمین کی طرف، اور کہہ دو کہ ذرا قید میں ہتھکڑیاں پہنے بیٹھا ہے، وطن سے دور اور دشوار جگہ میں بلند زمین کے کبوتر ایک تنہا اور بے کس کی بات سن لے، وطن سے دور اور ذلت کی قید میں ہے۔ اگر تجھ سے میرے احباب دریاب کرے تو کہہ دینا کہ آنسو بارش اور مینا کی طرح برس رہے۔ اے بلند زمین کے کبوتر، میرے وطن میں خوش آوازی سے بولی بہن، اور یہ کہنا کہ ذرار قید میں ہے، آہ نالہ کرتا ہے۔ بلند زمین کے کبوتر، اگر تو ہمارے خیموں میں جائے تو کہہ دینا کہ دشواری کا زمانہ آسانی پر اس طرح رہتا ہے۔ ان سے یہ بھی کہہ دینا کہ قیدی بے قراری کی گرمی میں اس کے پہلو اور سینہ کے درمیان میں بیماری ہے، اس کی عمر کے 18 سال گزرے جو بلا غور فکر کے معلوم ہو جاتے، اس کے رخسار پر ایک تیل تھا جسے اس کے آنسوں نے مٹا دیا، جو اس کی جدائی، دوری، تباہی اور گھر سے جدا ہونے پر بہے تھے۔ جہاد کی خوشی میں نیکی کے لیے گھر سے روانہ ہوا تھا، قدر کرتے اس پر ملعون لوگ پہنچ گئے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں برکت دے، مجھے تم دونوں دفن کر دو، اور میری قبر پر لکھ دو کہ ایک بے کس مسافر تھا، حتیم اور زمزم کے کبوتر ہو، خبردار ہو جاؤ، میرے حال کی میری ماں کو خبر دے دو، شاید زبانی موافقت کر جائے اور ایک بار قبر بے کس کی زیارت ہو جائے۔ زیارت بدحالی کی حالت میں نہیں ہوا کرتی۔ کہتے ہیں کہ جب ابن یقنار رحمۃ اللہ نے اشعار کو لکھ لیا تو حضرت یقنار رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبید بن جراح کی خدمت میں ایک خط لکھا، جس میں آپ نے اپنی وہ تدبیر جو آپ کرنے والے تھے تحریر کی، اور اس خط کو اور ان اشعار کو ایک معتمد شخص کے ہاتھ ادھر روانہ کر دیا۔ اس کے بعد کیا ہوا انشاءاللہ آگے درس میں ذکر کریں۔